پاکستان نے امریکہ ایران ثالثی کرانے میں حقیقی قیادت اور مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی نیوز چینل سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے حقیقی رہنما ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ دونوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں بہترین کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ گیند اب تہران کے کورٹ میں ہے۔ یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ شاید یہ پہلی بار تھا کہ ایرانی اور امریکی حکومت نے اتنے اعلیٰ سطح پر ملاقات کی۔ شاید ایران کی موجودہ قیادت کی تاریخ میں بھی یہ پہلی بار ہوا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا اور ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ نئی لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں تیز۔ بیٹھک اسلام آباد میں لگنے کا امکان۔ مذاکراتی مقام کے لیے دوسرا آپشن عمان یا پھر مشرق وسطیٰ کا کوئی اور ملک ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہو سکتا ہے، جبکہ امریکی عہدیدار نے بھی توقع ظاہر کی ہے کہ فریقین معاہدے کے لیے نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں، معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران سے کئی باتوں پر اتفاق ہو گیا تھا، یورینیم افزودگی کے معاملے پر سمجھوتا نہ ہو سکا۔ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے۔ ایران کی فوج تباہ کر دی، نیوی سمندر میں ڈبو دی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکی ٹیم نے ایران سے اچھے مذاکرات کیے۔ دنیا کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے، جس کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ ہم کسی ملک کو بلیک میلنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کے جہاز اس وقت تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کہتے ہیں کہ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے، مگر یہ اقدام دانش مندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے فضائی حدود مکمل طور پر امریکی گرفت میں ہے۔ ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مجوزہ غیر ملکی دوروں کا ایجنڈا طے کیا گیا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے ساتھ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان علاقائی امن کی جانب بامعنی پیش رفت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کر دیا۔ کینیڈا اور جاپان کے وزرائے اعظم سے رابطے میں واضح کیا کہ فریقین پر کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے زور دیتے رہیں گے۔ شہباز شریف نے نیک خواہشات پر جاپانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ اسلام آباد میں تفصیلی مذاکرات پر امریکہ اور ایران کے وفود کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب انتنا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات سمیت حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے تمام فریقین پر جنگ بندی کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے جنگی صورتحال سے نکلتے ہوئے دونوں فریقین کو نازک جنگ بندی کے ذریعے مذاکرات کی میز پر بٹھایا، جو ایک بڑی سفارتکاری ہے۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مذاکرات خطے میں امن کی جانب اہم پیش رفت ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا العربیہ انگلش کو انٹرویو۔ کہا کہ پاکستانی قیادت اور ریاستی اداروں کی ہم آہنگی نے مذاکرات کو ممکن بنایا اور قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ایران امریکہ ثالثی میں پاکستان کا مثبت کردار۔ سابق بھارتی فوجی افسر نے پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کو تسلیم کر لیا۔ کہا کہ پاکستان نے غیر جانبدار موقف اختیار کر کے دونوں فریقین کا اعتماد حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور صلاحیت نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی گونج۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کے مثبت کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ صورتحال میں تعمیری کردار ادا کر کے دنیا کو تباہ کن جنگ سے بچایا۔ پاکستان کی غیر ملکی کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ B- برقرار۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے مستقبل کو مستحکم قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان کی مالیاتی اصلاحات اور IMF پروگرام کے تحت پیش رفت عالمی اعتماد میں اضافہ کر رہی ہے۔ جنگ بندی کے ثالث کے طور پر پاکستان کا کردار اسے ٹھوس فوائد فراہم کر سکتا ہے، جو بیرونی دباؤ کو جزوی طور پر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ فچ کے مطابق پاکستان کی ریٹنگ اس کے مالیاتی استحکام اور میکرو اکنامک اقدامات میں ہونے والی پیش رفت کی عکاسی کرتی ہے، جو بڑی حد تک IMF پروگرام کے مطابق ہے اور ملک کی فنڈنگ کی صلاحیت کو تقویت فراہم کر رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔